اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ مودی صاحب آئے ہوئے ہیں آج کل امریکہ میں، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ واپس جا بھی چکے ہوں گے۔ لیکن بات ساری آج جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ 3 ملک جو کہ ایک ساتھ برٹش امپائر سے آزاد ہوئے، ہوئے تو 2 ملک تھے اس وقت، لیکن اب اس وقت وہ 3 ملکوں کی فارم میں موجود ہیں۔ ایک ساتھ ہی ایک طرح سے ان کو سیپریشن ملی تھی اور اپنے اپنے راستے پہ چلنے کی آزادی ملی تھی، اور خوب آزادی اس طرح سے ملی تھی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں کریں۔ تو ایک تو طرح سے جب آپ کو سب کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری کی، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان اور انڈیا، اس طرح سے 2 ملکوں کو بنایا گیا تھا برٹش امپائر نے۔ جب اپنے آپ کو نکالا انڈین ریجن سے، پاک انڈیا ریجن سے، تو انہوں نے اس طرح سے 2 ملک بنا دیے وہاں پہ، ایک ظاہر ہے پاکستان اور اس میں ایسٹ اور ویسٹ بنا دیا، اور ایک انڈیا۔ تو زمانہ تو ایک ہی ہے 1947 کا، اور اس کے بعد سب لوگوں نے اپنے اپنے کام شروع کیے۔ انفارچونیٹلی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈفرینس آئے پولیٹیکل، اس میں جو ہے وہ اس حد تک معاملہ گیا، اور پھر وہی تخت کی اس کی وہ رہی ٹسل، اس تخت کی ٹسل میں یہ نتیجہ نکلا کہ ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا، جس کو آج کل بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ صرف پاکستان رہ گیا، تو اور انڈیا اپنی جگہ پہ انڈیا رہا۔ تو ہسٹری جو ہے تقریباً 75 76 77 سال کی جو کچھ بھی ہے وہ ایک ہی ہے تینوں ملکوں کی۔ اب کیونکہ 3 ملک ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے لے کے چلیے کہ 3 ملک ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 2 ملک جو ہیں وہ اب کہاں پہ ہیں، اور تیسرا ملک اب کہاں پہ ہے، اور اس کے پیچھے کچھ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے، نہ کہ آپ صرف اور صرف نفرت کرتے رہیں انڈیا سے، اور انڈیا کے مودی کی سے نفرت کرتے رہیں، اور انڈیا کے اور دوسری جو معاملات ہیں اس سے نفرت کرتے رہیں، لیکن غور کرنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیا ہوا ایسا کہ پاکستان آج کہاں ہے، انڈیا آج کہاں ہے، بنگلہ دیش کہاں ہے۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ نمبر 5 اکنامیکل پاور دنیا کی بنا ہوا ہے، نمبر 5، اور پاکستان تو کسی گنتی میں نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے سیڈ افیئر، حالانکہ چھوٹا ملک ہے، مجھے پتا ہے انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اور بڑے ملک کے اپنے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑا ملک ہے اس میں ریسورسز زیادہ ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر ریشو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کسی نمبر پہ نہیں آتا، کوئی گنتی میں نہیں آتا، لیکن انڈیا اس وقت نمبر 5 پاور بنی ہوئی، اور بنگلہ دیش بھی بہت زیادہ کامیابی کی راہیں اختیار کر چکا ہے، فائنینشلی بہت اسٹرانگ چل رہا ہے بنگلہ دیش بھی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اس کی جو کرنسی تھی ٹکا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا کسی کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے کہ 2 ٹکے کا آدمی ہے، یہ سب ایک طرح سے کہا جاتا تھا، ٹکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آج روپے کی ویلیو نہیں ہے، ٹکی کی ویلیو کہیں زیادہ ہے۔ اور انڈیا کا تو خیر اپنا روپے بہت ہی اونچا جا رہا ہے، یہاں ہمارا حشر یہ ہو گیا کہ ہم 300 کے آس پاس چل رہے ہیں، اور انڈیا کا روپے جو ہے وہ 70 روپے کے تقریباً چل رہا ہے، ایکویولنٹ ڈالر کے۔ اینی وے، تو بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ ایک گیم چلا ہے، پورا کا پورا گیم جو ہے وہ اس کے پیچھے پوری کوشش ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ گیم کوئی خراب گیم نہیں ہے، یہ گیم پاکستانیوں کو بھی کھیلنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی، بالکل نہیں کھیلا۔ گیم یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا اور بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم سر جھکا کے محنت کریں گے اور اپنے ملک کو ترقی دلوائیں گے کسی نہ کسی طرح سے، اور ترقی دلوانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ایک دم سے ان کے سامنے نظر میں آیا، خاص طور سے انڈیا کے، بنگلہ دیش کی بھی، وہ انہوں نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ ایک ایسی ہے جہاں پر کہ ویسٹرن ورلڈ کو بہت ضرورت ہے چیپر ریسورسز کی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، اور ہم کس طرح سے وہ سارے کی ساری جو ہے اویلیبلٹی اس کو قابو میں کر لیں کسی طرح سے اپنے۔ تو انہوں نے جناب پوری انسٹیٹیوٹس نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ایک دم سے آگے بڑھنا شروع کیا، انڈیا کے انسٹیٹیوٹس نے، اور انڈیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں نے، ٹاٹا وغیرہ جیسی کمپنی ہیں اور دوسری کمپنیز ہیں، انہوں نے پوری آرگنائزیشن بنائی اور وہاں سے بے شمار لوگوں کو اویلیبل کیا۔ اگر میں صرف امریکہ کی بات کروں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے امریکہ میں لوگوں کو یوز کرنے کا وہ بھی ہو رہا ہے اتفاق، میں نے کافی انڈین لوگوں کو یہاں پہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہائر کیا ہے، یوز بھی کیا ہے، اور مجھے کروایا گیا ہے ہائر، کیونکہ وہ لوگ سستے اور اچھے۔ اچھا جی، اچھے کی جو معیار ہے نا وہ بتاتا ہوں میں کیا ہے، کہ کیا پاکستانی کے پاس برین نہیں ہے، کیا وہاں کی یہاں کی ینگ جنریشن پاکستان کی جو ہے اس کے پاس کوئی ڈفرینٹ برین آیا تھا، اور انڈیا کے لوگوں کے پاس ڈفرینٹ برین آیا تھا، یا بنگلہ دیش کے ینگ جنریشن کے پاس ڈفرینٹ برین آیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ الجھ گئے پالیٹکس میں اور دوسرے معاملات میں اور دال روٹی کے معاملات میں، اور انڈیا کے لوگوں نے کہا کہ آج کی دال روٹی کو ذرا سا مشکل حالات ہوں گے، لیکن ہم اس کے لیے فیوچر کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پچھلے تقریباً 10 15 سال یا 20 سال تقریباً لگا لیے اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنے کے لیے کہ وہ جائے ملک سے باہر، اور وہاں سے جا کے زر مبادلہ پھر اپنے ملک میں بھیجیں۔
اور اتنی اپنی جگہ بنا لیں دوسرے ملکوں میں کہ وہ ملک پھر ان کی ریسورسز کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں کسی طرح سے. یہی ہوا ہے ایکچولی کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اتنے آگے بڑھ گئے انڈیا والے کہ وہ لوگ بہت سستے داموں، شروع میں سستے داموں امریکہ میں آئے اور انہوں نے بہت سستے داموں کام کیا، ریموٹلی بھی بے شمار کام کیا ہے سستے داموں. ٹاٹا کنسلٹنگ کمپنی اور ایفرو دوسری بہت ساری کمپنیز ہیں. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ایسی گرفت ان کی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے انڈیا کے لوگ اب بہت ہائر پوزیشن میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی کمپنیز کی بہت ہائر ٹاپ پوزیشن پہ انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ انڈیا کے بغیر امریکہ نہیں رہ سکتا. انڈیا کے بغیر سے مطلب یہ کہ اس کی جو ریسورسز آئی بھی ہیں اس وقت امریکہ میں، اس کے بغیر امریکہ کا گزارا ہے ہی نہیں. تو جب انڈیا کے پریزیڈنٹ آئیں گے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ان کو کچھ بھی اچھا نہ سمجھتے ہوں، کچھ بھی نہ کہتے ہوں، لیکن ان کو اچھا پروٹوکال دینا پڑے گا. کیونکہ اگر انڈیا نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا تو غصے میں آ کے صحیح تو امریکہ کا دشا نشر ہو جائے گا. حالانکہ کچھ لوگ اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کو اس لیے اہمیت مل رہی ہے کہ چائنا ادھر ہے اور چائنا امریکہ کی ٹسل چل رہی ہے، تو اس وجہ سے انڈیا کو ذرا اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. اب آپ جو بھی اپنا تجزیہ کر لیں، ہم بھی تو وہیں پہ ہیں بیٹھے ہوئے بھائی. امریکہ پاکستان کو اتنی توجہ کیوں نہیں دے رہا ہے کہ ہمارا بھی تو وہی علاقہ ہے بالکل ہی، اسی طرح سے ہم بھی چائنا سے لگے ہوئے ہیں، انڈیا لگا ہوا ہے. لیکن یہ کہ انڈیا کو ساری توجہ مل رہی ہے دو وجہ سے. ایک تو ٹھیک ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو چائنا اور امریکہ کی چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی میں اس قدر ہیوی پریزنس ہے انڈیا کے لوگوں کی کہ امریکہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ان لوگوں کو کسی طرح سے ناراض کرے، اور وہ لوگ کسی طرح سے نکل گئے تو بہت 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 تباہی پھیل جائے گی. خاص طور سے اس وقت ایک بہت بڑی چینجز جو آ رہی ہیں امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں، اس میں انڈیا جو ہے نمبر 1 چل رہا ہے. اسرائیل کے بھی بے شمار لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ آگے ٹیکنالوجی میں امریکہ کی ہیلپ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل ایک چھوٹی سی کنٹری ہے اور وہاں کے بے شمار لوگ امریکہ میں اس وقت موجود ہیں. یہ نہیں کہ اسرائیل کو کوئی اہمیت دی جا رہی ہے، ایکچولی جینوینلی جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ اچھی سمجھدار لوگ ہیں. اس وقت سب سے زیادہ نوبل پرائزز جو ہیں اس وقت اسرائیل کے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ٹیکنالوجی کے لوگ بھی بہت ایڈوانسمنٹ حاصل کر چکے ہیں. حالانکہ ٹائنی سی کنٹری ہے لیکن اتنی ایڈوانسمنٹ حاصل کر چکے ہیں کہ ان کی اہمیت بھی اس وقت امریکہ میں شدید ہے، پوری دنیا میں اہمیت ہے، لیکن امریکہ کی بات میں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ رہتا ہوں. تو اس آپ صرف لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ مجھے نہیں، انفارچونیٹلی افسردگی سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو یہ مستقبل قریب میں کوئی بھی پوزیشن ٹیکنالوجی میں حاصل کر پائے گا، کیونکہ ہم لوگ تو ابھی تک الجھے پڑے ہوئے ہیں سیاست میں، اور ہم لوگ صرف دال روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگوں میں کوئی بھی ایسی لیڈرشپ ابھی اس وقت فی الحال جو پاور میں نہیں ہے جو کہ ہمارے فیوچر کے لیے سوچے. اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں کوئی پوٹینشیل اگر ہے بھی تو وہ آگے سامنے نہیں آ رہا ہے. لیکن میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کہیں ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے نوجوان نسل کو. نوجوان نسل اپنے طور پہ اس وقت انٹرنیٹ کی موجودگی کی وجہ سے خود اتنے کام کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت ایسے گورکھ دھندے میں پالیٹکس کے اور دال روٹی کے پڑی ہوئی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. اور اس میں مسلسل جو ہے جیت انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی اور دوسرے ملکوں کی، اسرائیل وغیرہ کی ہو رہی ہے، جس کو ہم زبانی طور پہ بہت برا بھلا کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے، لیکن وہ لوگ ترقی کرتے رہیں گے ترقی کرتے رہیں گے ترقی کرتے رہیں گے اور ہم کہیں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. افسوس ہے یہ، لیکن یہ کہ اس میں ظاہر ہے ایک پوری منظم آرگنائزیشن کے ذریعے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے کوئی، لیکن وہ منظم آرگنائزیشن پاکستان میں کہیں اویلیبل نظر ہی نہیں آتی. آپ لوگ سوچیں کہ کیوں مل رہی ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت؟ کیونکہ اس کے لوگوں کی امریکہ میں شدید اہمیت ہے. چھوٹے سے لیول پہ ٹیکنالوجی کے چھوٹے سے لیول کے اوپر سے لے کے ہائر آفیشیل لیول کے اوپر انڈیا کے لوگوں کی بھرمار ہے. اور انہوں نے کوئی یہ نہیں کہ زبردستی کچھ جگہیں حاصل کی ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو انہوں نے وردی بنا کے وہ جگہیں حاصل کی ہیں، اور وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. افسوس کی بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، دور سے بیٹھ کے صرف میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. لیکن جتنی میری ویڈیوز ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ سوچیں کچھ سمجھیں. یہ پالیٹکس آپ کو کہیں لے کے نہیں جائے گی آگے. آپ برا بھلا کہتے رہیں گے انڈیا کو، وہ آپ کو آگے لے کے نہیں جائے گا. آپ اسرائیل کو برا بھلا کہتے رہیں گے، وہ آپ کو آگے لے کے نہیں جائے گا. آپ کو ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا ایسا کیا کہ وہ آج اتنے اونچی پوزیشنز پہ چل رہے ہیں اور ہم لوگ کہیں گنتی میں بھی نہیں آ رہے. ایون بنگلہ دیش بھی بہت آگے گیا ہوا ہے، انڈیا بھی بہت آگے گیا ہوا ہے، اور پاکستان تو کہیں ریس میں کسی جگہ پہ ابھی شروعات میں بھی نہیں. چلیے جی، افسوس کے ساتھ میں اس ویڈیو کا احترام کرتا ہوں. پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. چلیے جی، اللہ حافظ.